طالب علم کسی ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک ربط کو جوڑا جائے۔ ہم الحمدللہ روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بنوریا میڈیا کا پروگرام فکری مذاکرہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جہان یعقوب۔ میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب اور مفتی محمد علی طیب صاحب۔ مفتی محمد علی طیب صاحب یہ جامعہ بنوریا میں انجمن فضلاء کا جو شعبہ ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، اور مفتی فصیح اللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ ناظرین کرام، تعلیمی ادارے کا اپنے طالب علم کے ساتھ تعلق یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب طالب علم کسی اپنے ادارے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو اس کے خون میں یہ تعلق وقت کے ساتھ ساتھ شامل ہوتا چلا جاتا ہے اور اس تعلق میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب یہ طالب علم اس تعلیمی ادارے سے، چاہے وہ مدرسہ ہو، وہ اسکول ہو، وہ یونیورسٹی ہو، وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، وہ اپنے ادارے سے جب فارغ ہو کے جانے لگتا ہے تو وہ بڑا جذباتی منظر ہوتا ہے اور انتہائی رقت آمیز مناظر اس موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں۔ یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اپنے والدین سے بچہ جو ہے وہ رخصت ہو رہا ہو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ دوریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر اسی انسٹیٹیوٹ کا تیار کردہ وہ بچہ وہ معاشرے میں ایک عملی کردار جب ادا کرنے لگتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ جہاں بہت ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکلتی چلی جاتی ہیں، وہاں پھر اپنے ادارے کا تصور بھی اس کے ذہن سے محو ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جب کبھی اس کے سامنے اپنے ادارے کا یا ادارے کے اساتذہ کا یا ادارے کی انتظامیہ کا ذکر آتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور اس کے دل سے ایک ہوک اور ایک آہ نکل رہی ہوتی ہے، اور اس کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں اپنی مصروفیات کو آگے پیچھے کر کے میں کوئی وقت نکال سکوں اور میں اپنے ادارے کا دیدار کر سکوں، وہ در و دیوار کہ جہاں میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال صرف کیے ہیں اور جہاں سے مجھے علم بھی ملا ہے، جہاں سے ادب بھی ملا ہے، جہاں سے تربیت بھی ملی ہے، جہاں سے دنیا کے ساتھ چلنے کا مجھے ڈھنگ ملا ہے، فن ملا ہے، ہنر ملا ہے، جس ادارے کی وجہ سے آج میں دنیا کے سامنے اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر سکوں۔ کاش میں اپنے ادارے کے در و دیوار کو دیکھ لوں، کاش میں اپنے ان مربی اساتذہ کا دیدار کر لوں کہ جنہوں نے مجھے پڑھایا اور مجھے انسان بنایا۔ یہ بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن اس میں فاصلے جو ہے وہ حائل ہوتے ہیں اور انسان کی مصروفیات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ عام طور پر وقت نہیں نکال پاتا، اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ کہیں ایک خبر پڑھتا ہے کہ اس کے کسی استاد کا، اس کے ادارے سے تعلق رکھنے والے کسی جو ہے وہ ملازم کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک مرتبہ پھر انا للہ کہہ کے رہ جاتا ہے۔ یہ اداروں کا جو تعلق ہے یہ وہ تعلق ہوتا ہے طالب علم کا جس کو ہم کہتے ہیں ضابطے کا تعلق۔ مدارس میں ایک باقاعدہ ترتیب ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے انجمن فضلاء، اور یہ مدارس وقتاً فوقتاً اپنے فضلاء کو یہ یاد دلاتے رہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں بھولے اور تم بھی ہمیں یاد رکھو۔ یہ انجمن فضلاء کے حوالے سے میں مفتی سید فصیح اللہ شاہ صاحب سے سوال کروں گا۔ یہ جو ترتیب ہے مدارس کا یا اسی طرح عصری تعلیمی اداروں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ کنیکشن میں رکھنا، رابطے میں رکھنا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سود مند چیز ہے یا یہ ایک بلا وجہ کی ایک کہہ لیں کہ پابندی ہے جو اپنے فضلاء پر عائد کر دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں کہ کیا کسی بھی ادارے کا، چاہے وہ عصری ادارہ ہو یعنی دنیاوی تعلیم اور یا دینی تعلیم کے مدارس اور جامعات ہے، تو ان کا اپنے فضلاء اور طلباء کے ساتھ تعلق ضروری ہے، یا یہ وہ بات ہے کہ بچپن سے لے کر فراغت کے بعد بھی ان کو باندھے رکھنا ہے یا ان کو اپنا پابند رکھنے والی بات ہے؟ یہ بھی ایک سوچ آج کل چل رہی ہے۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں انسانیت کے آپس میں جتنے بھی رشتے ہیں تو ہر رشتے کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے، ایک استاد کا اور ایک طالب علم کا اور ایک فاضل کا اور ایک ادارے کا یعنی ایک جامعہ کا جو تعلق اور رشتہ ہوتا ہے وہ علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور یہ رشتہ علم کا ہے، اور ہم الحمدللہ روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہمارا جو ایک سلسلہ ہے علم کا، دین کا اور عقائد کا، نظریات کا، ایمانیات کا، ہم ایک روایتی سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں اور اس پر ہم فخر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم اس سلسلے سے جڑے رہیں
تا قیامت ہماری نسلیں بھی جڑی رہیں۔ تو علم کے رشتے کا یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے دینی یا جس بھی ادارے سے فارغ ہوا ہے اس کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر یہ روایتی ایک سلسلہ ہے، کڑی ہے، زنجیر ہے، اگر اس میں ایک کڑی بھی کمزور پڑ گئی یا ٹوٹ گئی تو پھر یہ روایتی سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر یوں سمجھے کہ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اکیلے نماز پڑھنے والا ایسا ہے جس طرح کہ اکیلی بکری، اس کو بیڑیا آسانی سے کھا لیتا ہے، اور انسان کا بیڑیا شیطان ہے۔ تو جب وہ اپنے سلسلے سے کھٹے گا تو زمانے کا کوئی بھی فتنہ یا کوئی بھی بیڑیا اس کو آسانی سے کاٹ لے گا اور اس کو اپنا نوالا بنا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک انسانی رشتے کا جو تقاضا ہے انسانیت کا آپس میں، وہ یہ کہ ہم اپنی روایات کے ساتھ، اپنی جامعات کے ساتھ جڑے رہیں، اساتذہ کے ساتھ جڑے رہیں۔ دوسری بات، ایک فطری اور نیچرل لا ہے کہ جو ٹہنی اور جو شاخ اپنے درخت کے ساتھ جو ٹہنی جڑی رہتی ہے تو وہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، اور جو ٹہنی درخت سے کٹ جاتی ہے تو وہ چند دنوں میں سوکھ جاتی ہے۔ اور پھر اگر درخت پلدار ہو، چونکہ علم کا درخت ہے یہ جامعات اور یہ مدارس، حضور علیہ السلام کا ایک لگایا ہوا باغ ہے، تو اب اگر علم کی اس روایت سے کوئی ٹہنی کٹے گی تو آپ خود سوچیں وہ فطری طور پر سوکھ جائے گی۔ تو میں کہتا ہوں کہ انسانی فطرت کا اور پھر انسان جو رشتوں میں جکڑا ہوا ہے یا جڑا ہوا ہے، تو انسانی رشتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سلسلے کے ساتھ، اپنے مرکز کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے مکتب فکر کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ہمارا فیض عام ہوگا۔ جی، یہ جڑنا جیسے آپ فرما رہے ہیں بالکل ضروری ہے، اور ہمیں سند کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے احادیث میں بھی، اور اسی طریقے سے تمام جو ہے وہ دینی مراجع میں ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جڑنا جسمانی طور پر ہونا تو میرے خیال میں کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو روحانی تعلق بھی کافی ہے، اور روحانی اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کر رہا ہو تو وہ اپنے ادارے کی مطبوعات سے، کتابوں سے، اپنے اساتذہ کی تقاریر سے، ان کے دروس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اور یہ تو سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کی ترقی کا دور ہے، دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں جسمانی طور پر ان لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو اکٹھا کر کے اپنی بات ان تک پہنچانا، کیا یہ ضروری ہے، یا اس کے بغیر بھی یہ جو جڑنے کا سلسلہ ہے یہ برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ جوڑ کا یہ سلسلہ سب اس میں آتے ہیں۔ اگر طلباء اپنے ادارے میں وقتاً فوقتاً آ سکتے ہیں تو اس کی بھی جوڑ کہتے ہیں۔ اگر اپنے اساتذہ کو اپنے علاقوں میں بلایا جائے، وہاں پر کوئی اجتماع منعقد کیا جائے، مجلس نشست رکھی جائے، تو یہ سب جوڑ کے سلسلے۔ اگر دور کے ہیں تو یہ کہ آج کل واٹس ایپ گروپ ہے، فیس بک گروپس ہیں، تو اس میں جڑے رہیں۔ تو جوڑ کے سارے طریقے ہیں، کسی ایک سے دوسرے کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ جتنا قرب ہوگا تو اتنا فیض عام ہوگا۔ اور یہ یعنی بنوریا والوں کی کوئی وہ نہیں ہے کہ انہوں نے نئی بدعت تلاش کی، بلکہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہمارا تعلق ایک روایتی سلسلے سے ہے، اور اس کی چیزیں ہمیں حضور علیہ السلام، صحابہ کرام اور پورے مشائخ کے تاریخ میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو جتنا قریب رہا، جڑا رہا، تو اس کا اتنا فیض عام ہوتا رہا۔ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک تعداد تھی حضور کے زمانے میں بھی، اور پھر مدینہ میں رہنے والے جو بڑے صحابہ ہیں ان کی بھی تعداد اچھی خاصی تھی۔ لیکن آپ کو صحابہ کرام میں علمی سلسلے میں مجتہدین اور فقہاء چند ایک ملیں گے، اگر آپ گنیں گے تو 20-25 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور علیہ السلام کے سینے میں جو علم رکھا گیا، اس کے آگے جو جانشین بنے یا امت تک پہنچانے والے بنے، وہ لوگ بنے ہیں جو زیادہ قریب رہے ہیں۔ جس طرح کہ ان میں سب سے پہلا نام خلفائے اربعہ کا آتا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم۔ تو حضور علیہ السلام کی وہ کون سی گڑی یا وہ کون سا موقع ہے کہ جہاں یہ حضرات نہ ہوں؟ آپ کو یعنی پوری روایات میں، تاریخ میں یہ حضرات حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر موقع پر جڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آپ سے کی نبوت کی جو تعلیمات ہے،
ان میں آپ کو یہ سر فہرست نظر آئیں گے۔ مجتہدین صحابہ، مفسرین صحابہ میں آپ دیکھیں مکثرین حدیث، جس سے حدیث کی روایت بہت زیادہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 9 ہجری میں اسلام قبول کرتے ہیں، یعنی بہت بعد میں، اخیر میں، لیکن حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہے تو آج دیکھیں ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ احادیث حضور علیہ السلام کے اقوال، افعال اور آپ کی پوری حیات طیبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمیں پہنچی۔ آپ علیہ السلام کے ازواج مطہرات کو دیکھیں کہ تقریباً آپ کی 11 بیویاں تھی، بیک وقت 9 تھی، لیکن ایک علمی تعلق اور علمی قرب جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ عمر میں کم ہے لیکن علمی تعلق اور قرب حضور علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ ہے۔ تو جو تعلیمات ہمیں خصوصاً معاشرتی اور گھریلو زندگی کے ہمیں ملتی حضور علیہ السلام سے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملتی ہے۔ اسی طرح مجتہدین صحابہ میں دیکھیں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جنات کو دعوت دینے کے لیے رات میں جاتے ہیں تو حضرت ابن مسعود رات میں ساتھ ہے۔ مفسرین میں سب سے رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، ان کی حیات طیبہ دیکھیں تو وہ رات کے تہجد کے پانی کا انتظام حضور علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو ہم صحابہ میں بھی دیکھتے ہیں اور تابعین میں بھی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جس کا جتنا قرب زیادہ تھا تو اللہ رب العزت نے ان کا فیض امت تک زیادہ پہنچایا۔ ماشاءاللہ۔ مفتی محمد علی طیب صاحب، انجمن فضلاء جامعہ بن نوریہ کو آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور جامعہ بن نوریہ اس حوالے سے منفرد بھی ہے اور ممتاز بھی ہے کہ یہاں صرف ملک پاکستان یا قریبی ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء نہیں پڑھتے، بلکہ دنیا کے تقریباً 4 بر اعظموں سے تعلق رکھنے والے طلباء یہاں آتے ہیں اور 60 سے زائد ممالک سے تعلق رکھنے والے طلباء آتے ہیں۔ تو ان فضلاء کے نظم کو بھی یقیناً آپ دیکھتے ہوں گے، تو اس سلسلے میں ادارے نے کیا نظم بنایا ہے اور ان فضلاء سے کس طریقے سے رابطہ رکھا جاتا ہے، ان کی خدمات یا ان کے دینی معاملات پر ادارہ ان کو کس قسم کی رہنمائی فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ بن نوریہ عالمیہ نے چونکہ جیسے مفتی صاحب نے بڑے تفصیل سے اس چیز کو ذکر کیا اور جوڑ اور ربط کو بیان کیا کہ اس کے بہت سارے بے شمار فوائد ہیں، جامعہ بن نوریہ عالمیہ نے بھی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعبے کا باقاعدہ قیام تو ابھی 2 سال پہلے کیا۔ حالانکہ یہ جو سلسلہ تھا یہ مفتی نعیم رحمہ اللہ کے حیات میں بھی اس سلسلے کا جو یعنی پروگرامات اور جو سلسلہ تھا وہ چل رہا تھا، تو اس کے جو ثمرات تھے، اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے آگے اس سلسلے کو بڑھایا گیا۔ مفتی صاحب جب بھی کسی ملک میں جایا کرتے تھے، امریکہ، انگلینڈ یا دیگر جو ممالک ہوا کرتے تھے اس میں جایا کرتے تھے، تو وہاں پر فضلاء کو جمع کیا کرتے تھے، اس ملک کے فضلاء کو جمع کیا کرتے تھے اور پھر ان سے کارگزاری سنا کرتے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ اگر والد کو اس کے بیٹے کی قابلیت اس کے سامنے بیان کی جائے، اس کے کارنامے بیان کیے جائیں تو وہ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا متاثر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آخر جو میں نے محنت کی ہے اس کا مجھے آج ثمرہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح مفتی صاحب بھی ان سے کارگزاری سنا کرتے تھے اور اس چیز کو بڑا ان کو پسند کیا جاتا تھا، اور جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، رفقا ہوتے تھے، وہ بھی اس چیز کو بڑا اچھا محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اسی سلسلے کو جب آگے بڑھتے ہوئے دیگر ممالک میں، بہت سارے ممالک میں نعمان نعیم صاحب کا جانا ہوا، اور وہ انہوں نے جا کر بھی اس طرح کے اجتماعات جب وہاں پر کروائے اور اپنے فضلاء کو جمع کر کے اور ان سے کارگزاریاں سنی، تو انہوں نے اس چیز کی بھی ایک کمی محسوس کی کہ یہ سلسلہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے یہ بیرون ممالک سے شروع ہوا؟ جی بالکل، اس کی جو ابتدا ہے جی اور ثمرات کو دیکھتے ہوئے، اور دوسری چیز یہ تھی کہ یہاں سے بھی باقاعدہ اس طرح کی جو یعنی خواہش کا بھی اظہار کیا گیا کہ جس طرح وہاں جا کر فضلاء کو بلایا جاتا ہے، ان کی کارگزاری سنی جاتی ہے، ان فضلاء کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، ان فضلاء کے لیے مشوروں کا اور ان چیزوں کا جو ہے وہ ایک یعنی اہتمام کیا جاتا ہے، تو اسی سلسلے کو یہاں پر پاکستان میں کیوں نہ شروع کیا جائے۔ تو ایک اچھی ایک مثبت سوچ تھی جس کو پھر آہستہ آہستہ ملک کے جو ہے وہ تمام جو صوبے ہیں ان میں جو ہے وہ اس چیز کو شروع کیا گیا، اور اس چیز کی ایک ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ اس طریقے سے یعنی اس شعبے کے ذریعے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے فضلاء کا اپنے مادر علمی کے ساتھ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک ربط کو جوڑا جائے، ربط بنایا جائے، پیدا کیا جائے،
اور پھر اس ربط سے جو فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں وہ ثمرات حاصل کرنے میں فضلاء کے لیے آسانی ہو۔ آپ نے بات کی ثمرات اور فوائد کی، تو ایسے بنیادی ثمرات کہ جو کسی فاضل کے اپنے مادر علمی کے ساتھ وابستہ ہونے سے اسے حاصل ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وابستہ نہیں ہے تو وہ ان ثمرات سے یا فوائد سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ چونکہ ایک عرصے سے اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، تو اپنے تجربات بات کی روشنی میں کچھ 2-4 پوائنٹس اس حوالے سے بتائیں۔ ربط کے فوائد تو بے شمار ہیں، چاہے آپ اپنے بڑوں کے ساتھ کسی بھی حیثیت سے آپ ربط میں رہیں، ان کے مشورے سے کام کریں، تو اس کے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اس پلیٹ فارم سے جو فضلاء کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو وہ دیکھیں آج تک جب تک یہ سلسلہ نہیں ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مادر علمی سے نکلنے کے بعد مادر علمی کے ساتھ کوئی خاص ربط نہیں رہتا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ بالکل کٹ جاتا ہے۔ جیسے ایک عام عالم ہوتا ہے معاشرے میں، اس طرح کی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اس کی رہنمائی، مزید رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اب جب یہ پلیٹ فارم آ گیا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ ایک تو اس لحاظ سے کہ آیا ان کو آگے معاشرے میں کس حیثیت سے کام کرنا ہے، اگر ان کا ماحول ایک طرح کا ہے اور وہ اس نئے ماحول میں جا کر ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے، تو اپنے اساتذہ سے رابطہ کرتے ہیں کہ اساتذہ ہماری رہنمائی کریں کہ ہم کس طریقے سے اس معاشرے میں، اس ماحول میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور ترویج اسلام کر سکتے ہیں۔ ہم وہاں پر اپنا درس قرآن شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں، علمی حوالے سے اپنے اساتذہ سے وہ رابطے میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اس کے علاوہ مادی اعتبار سے اگر فوائد کی بات کی جائے یا تعلیمی اعتبار سے دیکھیں، بات کی مادی جائے، اعتبار سے فوائد کی آپ جیسے جانتے ہیں کہ جامعہ بنوریہ کو اگر لے لیں تو جامعہ بنوریہ اس وقت جو ہے وہ ایک عالمی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کی ڈگری کی ویلیو HEC میں اور دیگر اداروں میں، جیسے کراچی یونیورسٹی ہے، وفاقی اردو یونیورسٹی ہے، وہاں پر بھی اس کی تعلیمی جو اسناد ہیں ان کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اب مادی حیثیت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فضلاء جب مادر علمی سے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ان کو یہ معلوم نہیں رہتا کہ اس وقت ہمارے جو جامعہ ہے وہ اس کی جو ہمارے پاس سند ہے اس کے ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں، کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس شعبے کے توسط سے اپنی اسناد کی جو جامعہ سے ویریفیکیشن ہوتی ہے، یا اس کی بنیاد پہ جو HEC سے ایکویلنسی ہوتی ہے، اسی طرح کراچی یونیورسٹی سے معادلہ ہوتا ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں، اور مادی فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں، جابز کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارا بہت سارے، جس طرح کوئٹہ جانا ہوا، اور سندھ کے بہت سارے علاقوں میں جانا ہوا، KPK کے علاقوں میں جانا ہوا، تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے فضلاء تھے جنہوں نے یہاں سے سند حاصل کی اور اس کے بعد معادلہ حاصل کیا، اور اس کی بنیاد پر اپنے علاقوں میں ماشاءاللہ وہ کوئی 14 اسکیل میں ہے، کوئی 15 اسکیل میں ہے، کوئی 13 اسکیل میں ہے، اور وہ وہاں پر ملازمتوں میں لیکچرار ہیں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں لیکچرارز ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو آپ سے وابستہ ہوتے ہیں فضلاء، تو ان کی تربیت کا ادارے کی طرف سے باقاعدہ کوئی فزیکل یا آن لائن سسٹم بھی ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا جا رہی ہے بڑی تیزی سے عالمگیریت کی طرف، جبکہ کسی گاؤں دیہات میں بیٹھا ہوا عالم دین وہ ان تقاضوں کو ظاہر سی بات ہے اس لیے نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہوتے۔ تو ایک عالمگیر سوچ دینے کے حوالے سے جو جامعہ بنوریہ کا ویژن ہے، تو ان تک اس کو منتقل کرنے کے لیے کوئی آپ ترتیب آپ نے بنائی؟ جی بالکل، ہم نے کچھ ایسی ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں جس سے ہمارے فضلاء جو ہے وہ اپنے گھر بیٹھے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ان میں ایک سلسلہ ہمارا مواعظ حسنہ کا بھی ہے، جس میں ہم اساتذہ کرام سے وقتاً فوقتاً مہینے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ مختلف اساتذہ کرام سے ان کے لیے وائس ریکارڈ کرواتے ہیں، صرف وائس کی حد تک، اور ان کو وہ وائس جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، اور ان واٹس ایپ گروپس میں جو ہے ہم وائس بھیجتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کے لیے کیا راستہ اور کیا جو ہے وہ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو ترتیب ہے، دوسری ترتیب یہ بھی ہے، ہمارا جامعہ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جامعہ کی، وہ ہم ان کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان گروپس میں شیئر کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس سے بھی وہ آگاہ رہیں، اور کسی بھی لحاظ سے اگر ان کو کچھ مدد چاہیے تو وہ ہمارے شعبے سے رابطہ کر کے اپنے جامعات میں، اپنے جہاں پر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اداروں میں ان چیزوں کو نافذ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل، ایکٹیویٹیز کے حوالے سے 1 سال پہلے سیلاب آیا، اس میں ہم نے دیکھا کہ جامعہ بنوریہ
کے بینر ہمیں کشمیر کے پہاڑوں تک نظر آئے، اور اس طرح بلوچستان میں ہم نے انڈیا اور پاکستان کی سرحد کے پاس وہاں جامعہ بن نوریہ کے امدادی کیمپ دیکھے، یہ جو وسعت آئی اس قدر جامعہ بن نوریہ کے کام میں، حالانکہ ایک رفاہی ادارہ جو کسی شہر میں قائم ہو وہ زیادہ شہری علاقوں میں کام کر سکتا ہے، تو کیا یہ وسعت بھی اسی انجمن فضلاء کی وجہ سے آئی؟ یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی جامعہ بن نوریہ عالمیہ کی کہ ایسے بہت سارے واقعات جو ہم تو نہیں چاہتے کہ ملک میں ہوں، جیسے سیلاب ہے، ناگہانی آفات، بالکل سیلاب ہے، اسی طرح زلزلہ ہے، برف باری ہوئی تھی مری میں، مری کے جو وہ روڈوں پر عوام پھنس گئی تھی، اور اس موقع پر جو ہے وہ ہم کیا جتنے بھی ادارے تھے وہ سب بے بس ہو گئے تھے کہ ایک مخصوص جگہ ہے اور وہاں پر ہم کیسے پہنچیں اور کیسے جو ہے وہ ان کی امداد کی جا سکے۔ تو الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے شعبے کے توسط سے ہمارے فضلاء نے، جو مقامی فضلاء تھے، وہ وہاں متحرک ہوئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے اداروں کو عوام کے لیے کھول دیا اور وہاں ان کے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست کیا۔ اسی طرح سیلاب کی صورت میں آپ کو پتہ تھا کہ ہمارا جو کراچی ہے وہ تقریباً ملک سے کٹ چکا تھا، آمد و رفت کے ذرائع نہیں تھے، اور اس وقت بھی ہمارے شعبے کے توسط سے ملک کے کونے تک، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سوات تک ہمارے جامعہ کے جو ہے وہ جو فضلاء ہیں انہوں نے وہاں اپنے اداروں میں کیمپ قائم کیے، اور یہاں سے جس طریقے سے بھی ہو سکا ان کی امداد کی گئی، اور وہاں انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقوں میں کام کیا۔ اور یہاں سندھ کے بیشتر دیہاتوں میں جہاں بالکل جو ہے وہ گاڑیوں کے جانے کے اسباب نہیں تھے، تو وہاں تک جو ہے وہ جامعہ نے اپنے فضلاء کو استعمال کیا، ان کے پاس جو ہے وہ رقوم بھیجیں تاکہ وہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے، جیسے والد کے لیے سب سے قابل اعتماد اس کا بیٹا ہوتا ہے، اسی طرح مادر علمی جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ اولاد کی حیثیت سے ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ اعتماد انہی پر کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے 2 نمبری بھی ہے ملک میں، اور یہ صورتحال چل رہی ہوتی ہے، تو مادر علمی کو بھی سب سے زیادہ اعتماد اپنے فضلاء کے اوپر ہوتا ہے۔ یعنی ملک کے ہر کونے میں مادر علمی کو اپنے فضلاء کی شکل میں قابل اعتماد والنٹیئر اور رضاکار دستیاب ہوئے۔ مفتی فصیح صاحب، آپ سے یہ سوال ہے میرا کہ مدارس کا نظم ہے اپنے فضلاء کو اپنے ساتھ جوڑنے کا، اس کی مزید بہتری کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا تجاویز ہو سکتی ہیں کہ اس کو اور کیسے بہتر کیا جائے؟ میرے علم کے مطابق پاکستان بھر میں جامعات تو بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن میرے خیال میں سبقت جو کی ہے وہ ہمارے جامعہ نے الحمدللہ کی ہے۔ اب ان کے دورے ہوئے بلوچستان میں، سندھ میں اور ابھی KPK میں، تو یہ سلسلہ تو اب مزید بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ اور جس طرح آپ نے ان سے سوال بھی کیا کہ ان فضلاء کے لیے تربیتی کوئی نظم ہے یا نہیں ہے، تو کچھ حد تک تو ہے ابھی ڈیجیٹل، جتنا کام ہوگا تو اتنی ضرورت وہ درپیش آئے گی، تو ضرورت کے مطابق پھر اس طرح کی نظم بنایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی فی الحال سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اور ہم اس انجمن فضلاء کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم اپنے فضلاء کو اور اپنے مکتب فکر کے دیگر لوگوں کو بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنے جامعہ کے ساتھ جوڑیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی میں آپ کو ایک حدیث میں مثال دوں کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اس میں ایک مثال حضور علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائی کہ آپ علیہ السلام نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور پھر اس کے ارد گرد جو ہے دونوں جانب لکیریں کھینچی۔ آپ نے فرمایا کہ صراط مستقیم یہ ہے، اور دائیں بائیں جتنے بھی ہے یہ گمراہی کے راستے، اور ہر راستے کے دروازے پر جو ہے ایک بلانے والا کھڑا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ تو وہ تو اس وقت صحابہ کرام کے زمانے میں فتنے تھے نہیں، لیکن آج دیکھیں ہمارے زمانے میں تو سامنے سامنے فتنے ہیں۔ اب یہ بات ختم ہو گئی کہ کوئی دیوبندی بن کر گمراہی سے محفوظ ہوگا، یا اگر بریلوی مکتب فکر کا ہے تو ان سے جڑا رہے گا تو محفوظ ہوگا، یا اہل حدیث مکتب فکر کا ہے اہل حدیث بن کر وہ فتنے سے محفوظ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جس مکتب فکر سے بھی انسان جڑا رہے، کوئی بھی عالم دین یا طالب علم جڑا رہے، تو اسی مکتب فکر کے اندر پھر اتنے ایسے فتنے ہیں کہ جس میں حق و باطل کا ایک عام فاضل کو، عام عالم کو جو ہے وہ تمیز کرنا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہ ہدایت کے راستے، دین کی خدمت، دعوت سے منسلک نظر آتا ہے، لیکن وہ راہ راست سے، صراط مستقیم سے
بھٹکا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ فکری حوالے سے ایسی نشستوں کا جو ہے وہ ابھی فور ہونا چاہیے، کوئی نظم ہونا چاہیے کہ فکری حوالے سے ہمارے فضلاء خصوصاً جو عصری اداروں میں جاتے ہیں اور مزید تعلیم آگے حاصل کرتے ہیں، بہت سارے فضلاء پاکستان کے بھی بیرون کے بھی ہیں، تو بیرون ممالک کی یونیورسٹی کالج میں وہ مختلف ڈگریوں کے لیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تو یعنی مختلف افکار کا اور مغربی گمراہیوں کا افکار کا یعنی سوچوں کا ایک آماجگاہیں ہیں وہ عصری ادارے، تو وہاں ان کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کسی بھی جگہ میں ہوں یا کسی بھی ادارے میں ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، تو فکری حوالے سے ہم گمراہی سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انجمن فضلاء کے لیے میرا ایک مشورہ ہے، یہ اس پہ غور کرے کہ فکری حوالے سے تو یہ فی الفور کچھ نہ کچھ اقدامات کرے۔ بہت ضروری ہے، بالکل بہت ضروری ہے اور ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ دورہ کیا اساتذہ کرام کی معیت میں، کچھ اس کے احوال ہمارے سامنے آ جائیں۔ جی بالکل، حالیہ ہمارا دورہ تو 7 دن پر مشتمل تھا۔ اس دورے سے قبل بھی ہمارے 2 جو بڑے دورے ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ہماری ابتدا جو ہے وہ صوبہ بلوچستان سے ہوئی تھی، ایک تو قریب بھی ہے ہمارے، اور دوسرا یہ کہ ہم تھوڑا سا ماحول بھی بنانا چاہ رہے تھے کہ تاکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے ابتدا کی تھی بلوچستان سے، اور بلوچستان میں ہم نے 2 شہروں کو منتخب کیا، کوئٹہ اور خضدار کو، کہ جو ایک طرف کے فضلاء ہیں وہ کوئٹہ آ سکیں، آسانی سے ان کے لیے کوئٹہ آنا آسان ہے، اور دوسرے جانب کے جو ہمارے فضلاء تھے وہ خضدار آ جائیں۔ تو وہاں ہم نے 2 اجتماعات کیے تھے، بڑے اجتماعات 2 تھے، باقی ہماری ملاقاتیں اور جو وہاں کے بڑے نامور ادارے تھے وہاں کا وزٹ وغیرہ وہ بھی ہمارے شیڈول میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا دورہ ہوا تھا سندھ کا۔ سندھ میں ہم نے میرپور خاص اور سکھر میں 2 مقامات پر اپنے اجتماعات منعقد کیے، اور وہاں سے بھی ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا، اور ہمارے فضلاء میں جو ہے وہ ایک بیداری بھی پیدا ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا ہمارا دورہ ہونا تھا پچھلے سال، وہ KPK کا دورہ ہونا تھا۔ تو وہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ناگہانی آفت میں مبتلا تھا۔ اس صورت میں تو مؤخر ہوا کہ اساتذہ نہ جا سکے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو کنورٹ کر دیا اپنے رفاہی کاموں میں۔ ہم نے اسی وقت کو استعمال کیا اپنے فضلاء، چونکہ ہمارے فضلاء خود بھی آفت میں گھرے ہوئے تھے، تو ہم نے پھر ان ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ فضلاء کے ذریعے اور ان علاقوں کے ذریعے جو ہے وہ اپنی جو تمام تر صلاحیتیں تھیں وہاں استعمال کی، اور مدرسے نے بھی ہر طرح سے جو یعنی ایک ادارہ کر سکتا تھا وہ معاونت کرتے ہوئے پورے جو ہے وہ ملک میں جہاں جہاں ضرورت تھی، جہاں گھروں کی ضرورت تھی، وہاں آپ نے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ دیکھا ہوگا کہ گھروں کی ضرورت ہوئی تو جامعہ نے گھر بنا کر دیے۔ اسی طرح جہاں راشن کی ضرورت تھی وہاں راشن مہیا کیا گیا، ٹینٹ وغیرہ اور یہ خیمے اور یہ چیزیں بہت زیادہ مقدار میں یہاں سے قافلوں کی صورت میں جو ہے وہ یہ چیزیں وہاں بھیجی گئیں۔ پچھلا سال چونکہ ہمارا اس حادثے کی نظر ہو گیا، تو ہم نے پھر اس کو ایک اور کام اس میں کر لیا کہ ہم نے اپنے کراچی کے فضلاء کو جوڑنا شروع کر دیا۔ فضلاء اجتماع کے نام سے کراچی کا اجتماع رکھا، اور کراچی کے جو فضلاء تھے وہ آئے، اور الحمدللہ وہ ہماری سوچ سے، یوں سمجھ لیں ہماری توقعات سے دگنا رسپانس ملا ہمیں۔ بہت بڑی تعداد میں ہمارے فضلاء جو ہے وہ ہمارے ادارے میں آئے اور اس فضلاء اجتماع کو اٹینڈ کیا۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ یہ واقعی یہ مطلب یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی تھی؟ جی بالکل، ایک دن میں ہم نے فضلاء اجتماع کیا، لیکن اس کے پیچھے تو مہینوں کا، ہفتوں کا کام ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے۔ تو پھر اس سال ہم نے سہمائی میں فضلاء اجتماع یعنی 3 مہینے پہلے جو ہے وہ KPK کا دورہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ کیا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے سہمائی سے ششمائی پر یعنی 3 مہینے بعد پر منتقل کر دیا۔ تو یہ دورہ جو اس دفعہ ہوا ہمارا دورہ، یہ 7 روزہ دورہ تھا، اور 7 مختلف مقامات پر اساتذہ کرام کی جو اپنے فضلاء کے ساتھ ملاقاتوں کا ایک اسکیجول، ایک روٹ بنایا گیا، روٹ میپ بنایا گیا تھا۔ تو پھر ہم نے اس دورے کا آغاز ہم نے اسلام آباد سے کیا، کیونکہ سب سے پہلے اساتذہ نے اسلام آباد پہنچنا تھا، تو ہم نے کہا کہ جب یہاں سے اسٹارٹ کر رہے ہیں تو کیوں نہ یہاں کے فضلاء سے جو ہے وہ ابتدا کی جائے اور ان کو جمع کیا جائے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ان سے ملاقاتیں کی جائیں، ان کی کارگزاری سنی جائے، اور ان کو آگے کے لیے لائحہ عمل دیا جائے۔ اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اپنے اساتذہ سے مل کر وہ حاصل کر سکتے ہیں۔
پھر ہمارا یہ جو پورا وفد تھا یہ مانسیرا چلے گئے ہم لوگ، اور مانسیرا میں ہمارا دوسرا پڑاؤ تھا، اور وہاں پر بہت سارے ہمارے فضلاء جو گرد و نواح کے جو فضلاء تھے وہ مانسیرا میں جمع ہو گئے. یعنی چونکہ ہم نے ایک مرکزی مقام متعین کیا ہوا تھا اور وہاں سے گرد و نواح کے جو فضلاء تھے ان کو آنے کا کہا گیا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فضلاء بہت زیادہ ہیں، جامعہ کے ملکی فضلاء بھی بہت کثیر تعداد میں ہیں، تو اتنے بڑے اساتذہ شیوخ کو جو ہے وہ وہاں ان کے گھروں تک لے کے جانا تو انتہائی مشکل کام تھا. تو ہم نے ایک مرکز متعین کیا، اور مرکز کے لیے بھی ہم نے ہر جگہ پر تقریباً کوشش کی کہ اپنے کسی فاضل کا جامعہ متعین کیا جا سکے جو ان فضلاء کے جمع ہونے کی جگہ کے لیے جو ہے وہ موزوں رہے اور راستے وغیرہ وہاں تک پہنچنے میں آسانی ہو. پھر تیسرا ہمارا پڑاؤ بٹگرام میں ہوا. ہمارے فاضل ہیں مولانا مومن شاہ صاحب، ان کا مدرسہ ہے بٹگرام میں، وہاں پر ہم نے تیسرا اجتماع منعقد کیا اور وہاں پر ہم نے فضلاء سے ملاقاتیں کی. اور پھر اس کے بعد ہم نے سوات میں مینگورہ میں مولانا نعیم صاحب ہمارے جامعہ کے قدیم فضلاء میں سے ہیں، ان کے ادارے کو اس کام کے لیے چنا اور وہاں پر جا کر ہم نے فضلاء کرام سے ملاقاتیں کی. پھر اس کے بعد ہمارا پڑاؤ بٹخیلہ میں ہوا. بٹخیلہ میں ہمارے کافی قدیم فضلاء بھی ہیں اور بہت متحرک فضلاء ہیں. مولانا مفتی ارشد صاحب ہیں، اور اسی طرح مفتی اکبر صاحب ہیں، مولانا منتظم گل صاحب ہیں. تو انہوں نے وہ ساری ہماری وہاں کی ارینجمنٹس کو دیکھا اور وہاں ہمارے وفد کا بھرپور استقبال کیا گیا اور ایک وہاں پر اجتماع منعقد کیا گیا. ہمارا جو وفد تھا یہ بٹخیلہ سے ثوابی پہنچا، اور ثوابی میں ہمارے فاضل ہیں، ان کے مدرسے کو جو ہے وہ ہم نے مرکز کے طور پر متعین کیا اور تمام فضلاء وہاں جمع ہوئے. اور پھر اس طرح آخری جو ہمارا پڑاؤ تھا وہ پشاور میں تھا. پشاور میں درویش مسجد میں ہم نے اپنا جو ہے وہ مرکز رکھا تھا. وہاں پر ہمارے تمام فضلاء آئے اور اپنے اساتذہ سے ملاقاتیں کی، اور ایک بڑا عجیب و غریب ماحول تھا جس کا آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ مادر علمی کے بارے میں جب اپنے فضلاء جب بات کرتے ہیں تو بات کرتے ہی ان کی آنکھیں جو ہے وہ نمدیدہ ہو جاتی ہیں اور چھلک پڑتی ہیں بالکل. اور پھر وہاں سے ہمارے قافلے نے جو ہے وہ واپسی کا رخ کیا. البتہ اس کے درمیان میں کچھ مشہور جو درسگاہیں ہیں، دینی ادارے ہیں، وہاں کا بھی وزٹ کیا گیا. جیسے جامعہ عثمانیہ ہمارے وفد کا جانا ہوا، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں وہاں ہمارا جانا ہوا. اسی طرح جو خانقاہ ہیں بہت بڑی دارالایمان والتقویٰ پشاور کی، وہاں مفتی سعید اللہ شاہ صاحب کے پاس جانا ہوا. وہ ہمارے جامعہ میں کئی سال جو ہے وہ استاد بھی رہ چکے ہیں. تو یہاں یعنی یہ تمام وہ جگہیں تھیں، مراکز تھے جہاں سے ہم نے اپنے شیڈول کو طے کیا اور اپنے فضلاء سے ملاقاتیں کی. یہ دورہ جو آپ اساتذہ کو لے کر گئے، اور یہ اساتذہ وہ ہیں کہ جو جامعہ کی انتہائی اہم ترین شخصیات ہیں، اور تعلیمی نظام اور سارا نظم ان حضرات پر سارا دار و مدار ہوتا ہے. تو ان حضرات کے جانے کی وجہ سے پیچھے تعلیمی سرگرمیاں تو بالکل ختم ہو گئی ہوں گی. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہمارا جو یہ دورہ ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ کئی مہینوں کی، کئی ہفتوں کی محنت ہوتی ہے. تو ہم یہ ساری چیزیں اس میں باقاعدہ ہماری مجلس میں شورا میں بات ہوتی ہے اور ہم یہ ساری چیزیں وہاں رکھتے ہیں. اصل میں ایام کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. تمام اساتذہ کو ایک وقت دیا جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک امتحان کے جو ایام ہوں گے ان کو ہم اس دورے کے لیے استعمال کریں گے. تو وہ اساتذہ کرام اپنا نصاب بھی مکمل کرتے ہیں، اپنے جو دیگر کام ہوتے ہیں ان کو بھی مکمل کرتے ہیں، اور پھر وہ ان ایام کو نکالتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ہم نے یہ دورہ کرنا ہے. پیچھے امتحانات ہوتے رہتے ہیں. جی بالکل. ہمارے جامعہ میں 63 شعبے ہیں. 63 شعبے ہیں جن میں سے 30 جو ہے وہ تعلیمی اور تقریباً 33 کے قریب جو ہے وہ رفاہی اور سماجی خدمات کے لیے بنائے گئے ہیں. تو ہر شعبے کا اپنا ایک کام ہے. جیسے آپ نے امتحانی حوالے سے پوچھا تو ہماری امتحانی کمیٹی ہے اور باقاعدہ اس میں بڑے متحرک اور بڑے جو ہے وہ ہمارے جلیل القدر اساتذہ کرام جو ہے وہ اس میں شامل ہیں اور وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر محتمم صاحب یا جامعہ کے جیسے ہمارے ساتھ ڈین صاحب بھی ہوتے ہیں، شیخ الحدیث مولانا عبدالحمید غوری صاحب ہوتے ہیں،
تو ایسا نہیں ہے کہ یہ حضرات اگر دورے پر ہیں تو پیچھے نظام معطل ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان ایام سے پہلے یہ حضرات اپنے کام مکمل کر لیتے ہیں، اور ان ایام میں، یعنی ان ایام جو میں بار بار استعمال کر رہا ہوں، یہ امتحانی ایام ہوتے ہیں۔ جی، یعنی یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک امتحانات ہوں گے، اور پھر اس کا متبادل نظم بھی بنا لیا جاتا ہے، پھر ان حضرات کا دورہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بیرونی دوروں کے حوالے سے بھی کچھ ایسا ہی نظم ہوتا ہے؟ جی جی بالکل، جس طرح ملکی دوروں کے لیے یہ ایام متعین کیے جاتے ہیں اور پہلے سے ایک نظم بنایا جاتا ہے، اس نظم کے تحت دورے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جو غیر ملکی دورے ہوتے ہیں ان میں بھی جو اساتذہ کرام ہمارے غیر ملکی دورے کرتے ہیں، ان کے جو ہے وہ جتنے بھی یہاں کے کام ہوتے ہیں وہ اپنے کاموں کو ختم کرتے ہیں، اور ان کے لیے باقاعدہ وہ نظم بنایا جاتا ہے کہ آپ نے اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک جانا ہے، تاکہ وہ جتنی بھی ان کی دیگر ایکٹیویٹیز ہوں وہ متاثر نہ ہو سکیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یقیناً ان ملاقاتوں کا فیڈ بیک بھی آیا ہوگا اور فضلاء کے تاثرات بھی آئے ہوں گے، جو ایک الگ سے ایک مستقل نشست کا تقاضا کرتے ہیں۔ فی الحال وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ہم دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جامعہ بن نوریہ کے فضلاء کو یہ پیغام دیتے ہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ کا جامعہ بن نوریہ، آپ کا مادر علمی آپ کو بلاتا ہے، آپ کو پکارتا ہے، اور ہر وقت آپ کے شانہ بشانہ، آپ کے علمی، آپ کے فلاحی، رفاہی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی، آپ کے ہر قدم میں آپ کا جامعہ آپ کے ساتھ ہے۔ جامعہ کا ساتھ دیں اور جامعہ کے ساتھ جڑیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔